فلا وربک، پس نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، حتیٰ کہ وہ تجھ کو فیصلہ کرنے والا مان لیں، فیما شجر بینہم، اس چیز میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہے، ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم، نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں حرجا، کوئی تنگی، ویسلموا تسلیما، اور وہ اس کو تسلیم کر لیں پوری طرح سے، دل و جان سے۔ گزشتہ درس میں اس آیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ وہ اللہ کے رسول سے کروایا جائے، کسی اور سے نہ کروایا جائے۔ دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ لگائی ہے کہ اس کو ماننا ہے دل کے ساتھ، مجبور ہو کر نہ مانے بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ مانے۔ یہ تینوں کام ہوں گے تو پھر بندہ کوئی مومن بنے گا۔ فیصلہ اللہ کے نبی سے کروائے اور اللہ کے نبی کے فیصلے کو مانے، اس پر عمل درآمد کرے اور اس کو دل و جان سے مانے، اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور حرج اس کے بارے میں محسوس نہ کرے۔ تو اس سے منکرین حدیث کے ایمان کی حقیقت وہ پوری طرح سے کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اور احادیث ہیں اس کو ماننے سے وہ گریزاں رہتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تو پہلی بات کہی ہے کہ جھگڑے کا فیصلہ نبی سے کروانا ہے، دوسری بات کہی ہے کہ اس کو ماننا ہے، تیسری بات یہ کہی ہے کہ اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی۔ یہ دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اور اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے فیصلہ نہیں کرواتے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارے اماموں کو کیا اس آیت کا یا حدیث کا علم نہیں تھا۔ اگر مان بھی لیا جائے لیکن دل میں تنگی محسوس کی جائے تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اسی وقت ممکن یا آسان ہوتا ہے جب بندہ اپنے موقف کو درست سمجھے، لیکن درست سمجھنے کے باوجود اس کو محتمل للخطأ مانے کہ میری تحقیق نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ حق سچ میرے سامنے ظاہر ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسانی بشری تقاضے سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور درست بات کوئی اور ہو، لیکن مجھے جو درست لگی وہ میں نے اپنا لی۔ یعنی اپنے موقف کو درست سمجھے، درست مانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ مسئلہ اجتہادی ہے، واضح دلیل اور نص اس پر موجود نہیں ہے تو اس کو محتمل للخطأ بھی مانے، تو پھر اس کے لیے یہ حقیقت رجوع کرنا آسان ہوتا ہے، وگرنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت فلا وربک لا یؤمنون کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو مسلمان نے کہا نہیں، ہم یہ فیصلہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کروائیں گے، کیونکہ
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بارے میں بڑے سخت گیر موقف کے حامل تھے، تو ان کے پاس گئے فیصلہ کروانے کے لیے، مقدمہ رکھا مسلمان نے اپنا، تو یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو کہ اس کے بارے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں میرے حق میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور گھر سے انہوں نے تلوار اٹھائی اور مسلمان کی گردن اڑا دی۔ تو اب مسئلہ بن گیا جی مسلمان کو قتل کیا، لہذا قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ ایت نازل کر دی۔ یہ بڑا بڑھا چڑھا کے اور مختلف انداز سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی اصل نہیں، بے بنیاد اور بے دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود، منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیاں دیکھنے کے باوجود ان کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ان کو اس لیے نہیں قتل کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام کو قتل کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ ان کے درمیان اور ایک انصاری صحابی کے درمیان حرا کی نالیوں کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حرا یہ مدینہ سے ایک طرف میدان ہے، وہاں پہ بارش کا پانی نالیوں میں جمع ہو کے اور پھر مختلف کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے، پہلے جس کی زمین ہوگی وہ اپنی زمین کو پہلے سیراب کرے گا، اپنی زمین کو پانی لگا کے اچھی طرح سے پھر اس کو آگے جانے دے گا، چھوڑے گا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی زمین پہلے تھی، وہ کہتے تھے میں نے پہلے پانی لگانا ہے۔ تو آگے ایک انصاری کی زمین تھی، تو انصاری کہنے لگا کہ جی میرا حق زیادہ ہے، مجھے پانی لگانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے اپنے باغ کو پانی لگاؤ، تو جب ٹخنوں تک پانی ہو جائے نا، ٹخنوں تک، تو اس کے بعد پھر چھوڑ دو، آگے جانے دو، چلو آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی پانی لگا رہے۔ اب یہ بات سنی تو انصاری نے کہا یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ رشتہ داری کی رعایت کی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے آپ نے اس کو یہ کہا ہے کہ اتنا پانی لگا لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف محسوس ہوئی، اور آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اپنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایک ہے زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ کناروں تک آ جائے، وہ جو بنے ہوتے ہیں منڈیر، وہاں تک پورا بھر جائے، اس کے بعد پھر پانی چھوڑنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا پورا حق دیا۔ اصل حق یہی بنتا ہے کہ پہلے جس کی زمین ہے وہ اپنا پوری اچھی طرح سے اپنی کھیتی کو سیراب کرے، اس کے بعد آگے چھوڑے۔ انصاری کی درخواست پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تھوڑا سا تو لگا لے، غدر آ جائے تو آگے چھاڑ دے، پھر مال اجرا نہیں، وہ اس پہ بھی راضی نہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پھپھی زاد بھائی کے لیے آپ رخصت دے رہے ہیں، تو آپ نے پھر اس کو پورا حق دیا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل کی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ وہ جو گردن اڑانے والا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ واقعہ خود ہی اڑا ہوا ہے مارد استدلال سے۔
ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، اور اگر بے شک ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ کام ان میں سے بہت تھوڑے ہی کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ، اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہے، اس میں انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے کہ نفاق کو چھوڑ دیں اور مخلص ہو جائیں، یعنی چاہیے تو یہ کہ اللہ کا حکم ماننے میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیں جان دینے کا تو جان بھی دے دیں، مگر یہ ایسے ہیں کہ اگر انہیں کہا جائے جان دینے کے لیے یا انہیں گھر چھوڑنے کا کہا جائے، ہجرت کرنے کا کہا جائے، تو یہ منافق جو منہ کے مسلمان ہیں یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ بھاگیں گے کسی طرح سے ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اور اگر کہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی جانیں ہلاک کرنے اور اپنے گھر چھوڑنے کا حکم دے اور اللہ کا یہ حکم مان لیں تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے، اس سے ان کا نفاق ختم ہو جائے گا۔ وہ اشد تثبیتا، اور ثابت قدمی کے لیے بھی یہ بات بڑی بہترین ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اگر یہ کام کر لیں وہ انہیں قتال کا، جانیں لوٹانے کا، گھروں سے نکلنے کا حکم دیا جائے اور یہ مان لیں، ایک تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوگا، اور دوسرا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں گے، سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں، یعنی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو آدمی فرما برداری کرے تو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ان بندوں کے ساتھ مل جائیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ مطلب یہ کہ بندہ اپنے اعمال کی بنا پر اتنے اعلیٰ اور ارفع درجات پر نہیں پہنچ سکتا کہ نبیوں والا، صدیقوں والا، شہیدوں والا اس کو درجہ اور رتبہ ملے، لیکن اخلاص کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملے گا کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احبا، بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت اور اطاعت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اطاعت نہ ہو تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر اطاعت ہو لیکن محبت نہ ہو تو پھر وہ اطاعت حقیقی نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے ہے۔
بات مانتا ہے کوئی لیکن جس کی مانتا ہے اس سے محبت نہیں، تو وہ مانتا ہے دکھلاوے کے لیے۔ محبت اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، دکھلاوے کے لیے نہیں، محبت کی وجہ سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کا کہا مانے، تو پھر مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، پھر نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کا اس کو ساتھ ملے گا۔ نبیین تمام تر انبیاء مراد ہیں، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، مطلب زیادہ نوافل پڑھ، زیادہ عبادت کر، تاکہ تو میرے ساتھ ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ اگرچہ میں نے اعمال ان جیسے نہیں ہیں میرے، لیکن میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ ان سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مجھے روز محشر ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ صدیق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس امت میں صدیق سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب سبھی ان کو جھٹلا رہے تھے، اور پھر یہ باقی بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ اور پیشوا بنے۔ ویسے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اول اسلام قبول کر لیا تھا شروع میں، لیکن وہ بچے تھے، بچے ہونے کی وجہ سے دوسروں کے لیے نمونہ بننے سے قاصر رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھدار تھے، باشعور تھے، اور پھر اپنے قبیلے کے، قوم کے بڑے بھی تھے، سردار بھی تھے، تو یہ مقتدا اور پیشوا بن گئے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو دینی امور کی تصدیق کرنے والا ہو اور اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خلش، کوئی خلجان اس کے دل میں نہ ہو، یعنی بڑے شرح صدر کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہونے والا ہو اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ اور شہداء یہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مارکے میں قتل ہوتے ہیں، صالحین اس سے تمام تر صالحین مراد ہیں، نیک لوگ۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھی ہونے کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سب کچھ جاننے والا، خوب جاننے والا۔ ماشاءاللہ۔